وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ اور یقیناً اور البتہ اور تحقیق کنتم تھے تم تمنون تمنا کرتے خواہش رکھتے الموت موت کی شہادت کی لڑائی کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو. تمہاری یہ تمنا تھی تمہاری یہ خواہش تھی کہ ہم بھی جنگ میں جائیں. فقد رأیتموہ تو البتہ یقیناً تم نے اب اس کو دیکھ لیا ہے اس سے مل چکے ہو اس کو سامنے دیکھ لیا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے ہو اور تم موت یعنی شہادت سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح قریش کا لشکر آ رہا ہے اور عبداللہ ابن ابی اور باقی کچھ لوگوں نے یہ جو ہے وہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے جو ہے وہ کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے. تو کچھ جو لوگ تھے کچھ ایسے صحابہ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم باہر جا کے سامنے کیوں نہ لڑیں ہم چھپ کے گوریلا وار کیوں کریں ہم سامنے جا کے لڑیں گے. تو کچھ مفسرین کے نزدیک اس آیت سے ان لوگوں کو مراد ہے. اور کئی مرتبہ ہم تمنا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی جب وہ نہیں ہوتی تو ہم ان کی وش کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آتی ہے اب تھوڑے سے حالات جو ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں. جیسے کہ منافقین گئے اور اگلی آیات میں اس کا بھی بہت کلیئرلی واضح طور پہ ذکر ہوگا کہ جب منافقین کی 300 کی فوج واپس آئی تو 2 قبائل مدینے کے ایسے تھے مسلمانوں کے جو منافق نہیں تھے انہوں نے کہا ہم بھی واپس چلتے. اللہ کہہ رہے ہیں کل تم اس کی تمنا کرتے تھے تمہیں تو بہت شوق تھا شہادت کا ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس کی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے ہمیں موقع دے اللہ ہم آپ کے راستے کے اندر بہت اچھی بات ہے کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اتنا ہی سٹرونگ بھی کرنا ہے. سب سے پہلے دل میں ایمان میں اور پھر جسمانی طور پہ بھی. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ تمنا کرنی بہت آسان ہے. غالباً اب مجھے اس کا ریفرنس نہیں مل رہا کسی صحابی کے سامنے کسی نے یہ بات کی تھی کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تو انہوں نے اس کو غصہ کیا اس کا ایک طرح سے برا منایا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہمارے حالات کیا تھے ہم کس ڈر میں اور کس پریشانی میں اور کتنی مصیبت میں ہم تھے. اسپیسیفکلی اگر آپ مکہ کے حالات دیکھیں تو مکہ میں تو مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے بہت سخت حالات تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عبداللہ بن ابی بھی تھا اور اس طرح کے سینکڑوں منافقین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لاتے تھے لیکن دنیا کی محبت ان کو ایمان کو ان کے دل میں اترنے نہیں دیتی تھی. تو یاد رکھیں کہ جس طرح میں عرض کیا کہ یہ جو ابھی ایک چل رہی ہے ایک ابھی موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دل چھوٹا مت کرو اور اپنے حوصلے بلند رکھو. تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے کو بھی زخم پہنچا ہے اور تم کیسے دل چھوٹا کر رہے ہو تم تو خود اس کی تمنا کرتے تھے تم تو خود لڑنے کی موت کی شہادت کی تمنا کرتے تھے اور اب جب تمہارے دوست عزیز اقارب تمہارے سامنے ان کو اللہ نے شہادت کی موت دی ہے تو اب تم اپنا دل چھوٹا کر رہے ہو. دل چھوٹا مت کرو. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تمنا کریں تو اس چیز کے لحاظ سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں فار ایگزامپل اگر موقع مل جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہم جسمانی طور پہ کتنے مضبوط ہیں. وہاں جا کے صرف جو ہے نعرے تو نہیں لگانے وہاں پہ تو بھوک بھی برداشت کرنی ہے وہاں پہ تو سختی بھی برداشت کرنی ہے وہاں پہ تو خوف بھی برداشت کرنا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ضرور پریکٹیکل بنائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا نہ کبھی اس کے لیے کوشش کی نہ کبھی اس کی تمنا اور ارادہ کیا تو وہ نفاق کی صفات میں سے ایک صفت پہ مرا. یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شہادت کی اور جو ہے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کی اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ضرور کرنی چاہیے ضرور ہونی چاہیے
لیکن ہمیں خود کو اس کے لیے پریپیئر بھی کرنا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے تو پھر شاید جنگ کے اندر ثاقبے اور ایسے ماحول میں رہنا ہمارے لیے شاید مشکل ہو، تو پہلے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یار چونکہ میں فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا تو میں کیا جہاد کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک اللہ کے رسول، جیسا کہ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں، تو پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ بہت جلدی شکر کرنے والوں کو بہتر جزا دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خصوصیت ہے، یعنی جس طرح اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ایسے بھیجے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، ان کا ایک رتبہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے اللہ کے انبیاء تھے، رسول تھے، اللہ نے بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، یعنی وہ بھی ایک رسول ہیں جن کو موت آنی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس صورت میں جو ایک بنیادی مرکزی ایک جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، تو اللہ نے بتایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور پہلے پیغمبر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ان کو بھی ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ ہمارے رب ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو جس کی تو نگاہ اللہ پہ اور دین پہ رہے گی، تو آلدو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگیوں سے جانا ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، لیکن یہ چیز ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دے گا۔ اب مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اور آخر میں کہا کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ بہترین جزا دیں گے شکر ادا کرنے والے۔ تو اس کی ایک توجہ یہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس امت کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے زیادہ صدمے کی چیز ہے، لیکن مسلمان کو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صدمہ بھی، یہ نقصان بھی، یہ افسوس بھی آپ کو اپنے آبجیکٹو سے، اپنے مقصد سے، اپنے دین سے ہٹانے والا نہ بنے، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پائیں، جب وفات پائیں، تو اس وقت اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اگر صحابہ کے لحاظ سے دیکھیں تو ظاہر ہے صحابہ کے لیے اس سے بڑی پریشانی اور دکھ اور صدمہ ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، اتنی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جانا ہی ہے، یعنی مینٹلی پریپیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا جو ہے وہ سارا کچھ تھک ہار کے بیٹھ جائیں، کمزور پڑ جائیں، اس کے بجائے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ لڑے، اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اللہ کے نبی سے دین سیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمے ہمارے ذمہ داری لگا کے دیں، رسپانسبلٹی جو ہماری ذمہ لگا کے گئے ہیں، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی نبی آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چلے جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے۔
اصل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، اور اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دین پہ بتائے ہوئے دین پہ چلنے والے ہیں۔ اور اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ساتھ ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بارے میں بھی ایک جو تھا وہ بھی ایک لطیف پیرائے میں ایک بڑی خوبصورتی سے یہ بھی ڈسکس کر دیا کہ ان سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی وفات پائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہی ہیں، وہ بھی ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور قرآن میں واضح ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب دی گئی، بلکہ وہ اٹھا لیے گئے، اللہ نے ان کو ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر وہ تبھی موت ان کو وفات ملے گی۔ تو وہ بھی نبی ہی ہیں، انسان ہی ہیں، انہوں نے بھی وفات پانی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن وفات پائیں گے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے وہ اس چیز کو مزید کلیئر کر دیتی ہے کہ ان کیس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس تناظر میں یہ بات کی گئی تھی کہ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد ایک غلط فہمی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو کسی مشرک نے جو ہے وہ ایک بات اڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو مصعب بن عمیر تھے، وہ شہید ہوئے تھے، تو ظاہر ہے خون میں لت پت تھے، تو پہچان نہیں پائے، تو وہ چیز پھیل گئی، وہ ایک افواہ پھیل گئی، تو اس سے بہت سے مسلمانوں کا جو ہے وہ حوصلے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ وما کانا اور نہیں ہے لنفسن کسی شخص کے لیے ان یہ کہ تموتا وہ مرے الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے کتابن لکھا ہوا ہے۔ کتاب کہتے ہیں انگریوڈ جو چیز ہوتی ہے، کتابم مؤجلہ اس کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن اور جو کوئی یرد چاہے گا ثواب الدنیا بدلہ یا انعام دنیا کا نؤتہ ہم دیں گے اس کو منہا اس میں سے۔ ومن اور جو کوئی یرد چاہے گا ثواب الآخرہ انعام یا بدلہ آخرت کا نؤتہ دیں گے ہم اس کو منہا اس میں سے۔ وسنجزی اور ہم جلد جزا دیں گے، جلد بدلہ دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک اٹل حقیقت کا نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ اگر اس کو شہادت ملنی ہے، موت آنی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے آئے گی، اور وہ اس کا وقت کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، یا لکھا ہوا ہے مقررہ وقت، مؤجلہ جو مؤجل ہے، اور کتاب کہتے ہیں وہ چیز جو انگریوڈ ہو، کندہ کی گئی ہو۔ کتاب کا جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے موسٹلی وہ ایک ہم لکھتے ہیں، جس طرح ایک پینسل سے ہم نے لکھا تو ظاہر ہے وہ اریز بھی ہو سکتا ہے۔ انگریوڈ ہوتا ہے آپ نے کوئی پتھر ہے، کوئی چیز ہے، اس کے اندر کندہ کر دیا، اس کے اندر لکھا ہے، اب وہ چیز مٹانا مشکل ہے، وہ چیز مٹائی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی تعویل خاص کے اعتبار سے غزوہ احد کی پس منظر میں کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو بھی جاتی تو جان لو کہ یہ اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کی مرضی دے تھی، اور یہی وقت اللہ نے لکھ رکھا۔ اور تعویل عام میں ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی موت آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہی وقت
اس کا مقرر تھا اور وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ سکون دے دیتی ہے۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ہمیں ہمارا کیتھارسس ہو جاتا ہے، ہمیں تسلی مل جاتی ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیتے، یہی وقت اس بندے کا مقرر، اور اسی کے لیے اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اچھی دوا دیں، جو بھی ہے چیزیں، لیکن یہ جب کسی کا وقت مقرر ہوتا ہے وہ آ کے رہتا ہے۔ تو جو بھی ہم میں سے وفات پا کے جاتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے زیادہ، اللہ تو رب ہیں، اللہ تو سب سے زیادہ کیئر کرنے والے ہیں، اللہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایک سکون ہونا چاہیے، ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بھی عزیز و اقارب ہیں، جو بھی کوئی عزیز وفات پایا ہے، وہ ہم سے جدا ہو کے ایک اللہ کے پاس چلا گیا ہے، جو ہم سے زیادہ کیئرنگ، ہم سے زیادہ لونگ اور ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ تو ہم سے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ایک سکون دیتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اللہ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، جو آخرت میں چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی عطا کریں گے۔ اس کی غزوہ احد کے اعتبار سے مفسرین نے یہ جو بات کی وہ اس طرح کی کہ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں فتح مل جاتی، تو اللہ نے فتح بھی دی، سٹارٹ میں فتح بھی دی، پھر اللہ نے غزوہ بدر میں بھی فتح دی، پھر غزوہ خندق میں بھی فتح دی، فتح مکہ کے موقع پہ بھی فتح دی، تو اللہ نے کچھ نہ کچھ دنیا کا بھی دیا۔ لیکن دنیا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ جو آخرت جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والے بھی ہے۔ تو جو تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں یار ہمیں دنیا میں ہی سارا کچھ مل جائے، تو آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہاں پہ ہونا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ جو اس کو دنیا میں اللہ نے دینا ہے اللہ اس کو اتنا ہی دیں گے، لیکن اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی دیں گے، جو اللہ نے جو اس کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جو لکھا ہوا ہے، اور آخرت بھی دیں گے۔